بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا, میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی. تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی, جا سکتی ہوتی, اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی, مجھے پتا ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں اور جو مسلم لیگ نون نے برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں کبھی ملتی. تو یہ بات کرنا جو ہے یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب بات ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. دیکھیے مفاہمت تو جو اس ملک کا حال اس حکومت نے کر دیا ہے اور عوام دشمنی کی جو مثال انہوں نے قائم کی ہے اس میں مفاہمت کا تو کہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے. مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے اور اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس حکومت کا راستہ روکا جائے, اگلے جو دھاندلی کے پلانز یہ بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس حکومت سے اور ایسی جو حکومتیں ہوتی ہیں جو لائی جاتی ہیں, مسلط کی جاتی ہیں, ان سے عوام کی جان چھوٹے. اچھا, تو جو بھی ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں, جو ہوا تھا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. کس نے کس کا وقت ضائع کیا, کس نے کیا کیا, وہ پوری قوم کے سامنے, مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. جی, قومی حکومت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ میرا پرسنل خیال ہے, میں نے دیکھی نہیں ان کی, لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی. ایک نیشنل جو ریکنسلیشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی. قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات. میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت نیشنل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے, بارنگ دس گورنمنٹ, یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا. 3 سالہ کارکردگی پہ کیا کہیں گی آپ؟ جو گورنمنٹ نے 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کی آپ بڑے مزے کا خیز بات ہے. میرے خیال ہے کارکردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا, کچھ برا یا کچھ اچھا. اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے, اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے, نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے کہ مجھے بتائیں 3.5 سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے, چینی سستی ہو گئی ہے, پیٹرول سستا ہو گیا ہے, یا ڈیزل سستا ہو گیا ہے, یا بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, یا کوئی بہتری آئی ہے؟ لاقانونیت کا آپ حال دیکھیں کہ جگہ جگہ جس طرح آج کل زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے, میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا. اور بے حسی دیکھیں کہ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ لاقانونیت کی پرواہ ہے, نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ ہے 2-3 چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے, میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے, اور اگلی دھاندلی کی پلاننگ کس طرح کرنی ہے, اور کسی چیز پہ نہیں ہے. تو اس کو پرفارمنس کہنا یا اس کو کارکردگی کہنا زیادتی ہے. جو میڈیا ریگولیٹری بل آ رہا ہے حکومت کی طرف سے, نون لیگ اس حوالے سے اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ حال ہی میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا. بڑی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ان کی زبان بندی کرنی ہے, لیکن اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی. کہ ڈر صرف ان لوگوں سے ہیں جو سچ بولتے ہیں. اور یہ جو 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ مطیع اللہ جان صاحب, آپ اس کے پرائم ایگزامپل ہیں. آپ کے ساتھ, حامد میر صاحب کے ساتھ, ان کے جو بھائی ہیں کیا نام ہے ان کا, عامر میر صاحب, اس کے علاوہ جو دیگر جرنلسٹ کے ساتھ جو راتوں رات اسد طور کے ساتھ, ابصار عالم صاحب کے ساتھ جس طرح راتوں رات گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں, نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے, سچ بولنے کی پاداش میں ان کو چینل سے فارغ کر دیا جاتا ہے, وہ یوٹیوب پہ اپنے پروگرامز کرنے پہ مجبور ہیں. تو یہ جو ریگولیٹری بل آ رہا ہے یہ آئی تھنک اسی کا تسلسل ہے. لیکن میڈیا کو خاموش کرانے سے یا ڈرانے سے, دھمکانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ جو آپ کی اتنی نالائکی, نااہلی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں, انبار لگے ہوئے ہیں, اس کو آپ نہیں چھپا سکتے.
22 करोड़ अवाम के खिलाफ कोई बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि सब घरों में यही बात कर रहे हैं, सब तंग आए हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ड्रैकोनियन किस्म की जो चीज़ें हैं ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news